لوگ توبہ استغفار کرنے لگے۔ پاکستانی تاریخ کی فحش ترین اداکارہ کی پراسرار موت اور خوفناک کیڑوں کی بارش۔ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی بے حد مختصر ہے، کب شروع ہوئی اور کب ختم ہوئی، لگتا ہے جیسے بس پلک جھپکنے تک کا وقت ہو۔ اسلام اس حوالے سے ہمیں جو احکامات دیتا ہے وہ بہت صاف اور خوبصورت ہیں، جن کے مطابق زندگی گزار کر ہم نہ صرف دنیا میں عزت و احترام پا سکتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی رب کائنات کے سامنے سرخرو ہو سکتے ہیں کہ مالک، جو تو نے احکامات دیے ان پر ہم نے عمل کیا۔ اس دنیا آب و گل میں زندگی کا پہیہ چلانے کے لیے کچھ ایسے شعبے بھی ہیں جنہیں معیوب سمجھا جاتا ہے، گو یہ شعبے کلی طور پر ایسے نہیں ہیں کہ انہیں برا سمجھا جائے، تاہم ایسے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں جن کے کام کی وجہ سے پورا کا پورا شعبہ تنقید کی زد میں آ جاتا ہے اور لوگ اس شعبے کے تذکرے کو بھی وقت کا زیان سمجھتے ہیں۔ ایسے چند شعبوں میں اسٹیج کی چکا چوند روشنیوں سے آنکھوں کو خیرہ کر دینے والا شعبہ بھی ہے۔ ایک وقت ایسا تھا جب یہ شعبہ فیملی کی سب سے بہترین انٹرٹینمنٹ سمجھا جاتا تھا، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ سب بدلتا گیا۔ خوبصورت اور سلجھے ہوئے مذاق کی بےہودہ رقص اور زومان مذاق نے لے لی۔ اب یہ شعبہ اس قدر غلیظ ہو چکا ہے کہ جس میں وقتی شہرت کے لیے اسٹیج آرٹسٹ چاہے وہ مرد ہو یا خواتین، ہر طرح کے کام کر گزرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ فحش حرکات، فحش جملوں کے استعمال سے بھی نہیں چکتے۔ اس انڈسٹری میں خواتین زیادہ بدنام ہیں کیونکہ ان کے فحش جملوں، اداؤں اور رقص نے اس خوبصورت شعبے کو جتنا ہو سکا اتنا غلیظ بنا دیا کہ اب کوئی بھی ذی شعور شخص ایسی پرفارمنس دیکھنا نہیں چاہے گا۔ قائرین، ایسے اداکاروں کی فنی زندگی بے حد مختصر اور اس زندگی کا اختتام اکثر و بیشتر دردناک ہی دیکھنے میں آیا ہے۔ اب اسٹیج کوئین سمجھی جانے والی انجمن شہزادی کو ہی لے لیجئے۔ انجمن کا اصل نام عظمیٰ یاسمین تھا اور انہوں نے 2000 میں اپنے فنی کیریئر کا آغاز کیا۔ انہوں نے 100 سے زائد اسٹیج ڈراموں میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ انجمن شہزادی نے اسٹیج پر کام کا آغاز کیا تو ابتدا میں انہیں کچھ خاص کامیابی نہ مل سکی کیونکہ اس دور میں اسٹیج نرگس جیسی صف اول کی اداکارہ کا راج تھا، مگر آہستہ آہستہ انجمن شہزادی نے اپنے رقص میں بہتری لا کر لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لی۔ انہیں ملک بھر کے نامور پروڈیوسرز نے اپنے ڈراموں میں کاسٹ کیا، جس سے ان کی شہرت میں اضافہ ہوا۔ اس کے بعد ان پر قسمت کی دیوی مہربان ہو گئی اور انہیں لالی ووڈ کے چند فلم سازوں نے اپنی آئٹم سانگ کے لیے کاسٹ کیا۔ ان فلموں میں لیڈی کمانڈو، سوسائٹی گرل اور آوارہ حسینہ جیسی فلمیں شامل تھیں، مگر پھر وہی ہوا جو اس شعبے میں ہوتا آیا ہے۔ اداکارہ کو شہرت کا چسکا ایسا لگا کہ انہوں نے چند ڈرامے فلاپ ہونے پر فحش رقص، مجروں اور بےہودہ مذاق پر مبنی ڈرامے شروع کیے، جن کی سیڈیاں ریلیز ہوتے ہی وہ زمین سے آسمان پر پہنچ گئیں۔ اور پھر اداکارہ 15 مئی 2011 کو اچانک رات کو مردہ پائی گئیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بے پناہ شہرت اور پیسہ کمایا، بے حد عیش و آرام بھری زندگی گزاری، تاہم شاید وہ بھول چکی تھیں کہ ان کی آخری آرام گاہ ایک چھوٹی سی تنگ و تاریک قبر ہوگی۔ آج وہ کریم بلاک کے ایک قبرستان میں دفن ہیں، جہاں قبرستان انتظامیہ کے مطابق ان کی قبر پر کوئی بھی نہیں آتا، گو کہ ان کی پراسرار موت کا معمہ بھی آج تک حل نہ ہو سکا۔
انجمن کے گھر والے اسے قتل کہتے ہیں، جبکہ ان کے شوہر قیصر نعیم کے مطابق ان کی موت منشیات کے استعمال کی وجہ سے ہوئی۔ حقیقت جو بھی ہو، انجمن شہزادی کی قبر کے گرد گندی اور ویران سی جھاڑیاں، ایک عجیب سی ویرانی، قبر کے گرد چلتے پھرتے مکروہ سینکڑوں خوفناک کیڑے مکوڑے اور گھاس پھوس چیخ چیخ کر آنے والوں کو کہتے ہیں کہ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔